آئیے اب ہندوستان کی اس مشہور و معروف شاعرہ سے میں آپ کی ملاقات کراؤں جنہیں اردو دنیا میں اس حوالے سے کہ ان کی نظموں میں، ان کے قطعات میں، ان کے گیتوں میں، ان کی غزلوں میں جہاں نسائی لہجے کی ترجمانی میں آج کے خاتون کے جذبات اور احساسات ہوتے ہیں، وہی ساتھ ہی ساتھ سماج کی ناہمواریوں کا ذکر بھی ہوتا ہے، گھر آنگن کے مسائل کو بھی روشنی دکھائی جاتی ہے، اور یوں کہا جائے کہ سچائیوں کو آئینہ دکھانا ان کی شاعری کا اپنا مخصوص لب و لہجہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ محترمہ شبینہ ادیب صاحبہ کو آواز دی جائے۔ ہندوستان، پاکستان، خلیجی ممالک یا یہاں سے لے کر امریکہ تک جہاں جہاں اردو کی محفلیں ہیں، جہاں جہاں اردو غزل کے چاہنے والوں کی محفلیں ہیں، وہاں وہاں محترمہ شبینہ ادیب کو انتہائی عزت و احترام کے ساتھ سنا جاتا ہے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ آپ کے لہجے، آپ کی سماعتیں تھوڑی سی بیدار ہو جائیں تو یہ مشاعرے کا آخری حصہ بہت باکمال، بہت کامیاب ہو سکتا ہے۔ آپ ذرا سا اپنی تالیوں کی گونج میں محترمہ شبینہ ادیب صاحبہ کو آواز دیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ شکر ہے میرا نمبر آیا تو میرے محترم کرم فرما صدر مشاعرہ شمیم کوثر صاحب، آپ سب جو میرے لیے محترم ہیں، قابل احترام ہیں، سہیل بھائی، نیر بھائی، اور ہمارے آدرنی رام پال یادو صاحب جنہوں نے اپنے جنم دن پر یہ عظیم الشان مشاعرہ اور کوی سمیلن کا انعقاد کیا۔ اس سرد رات میں آج ابھی تک آپ موجود ہیں، آپ کا بڑا کرم احسان، لیکن ایک التجا آپ سے مجھے کرنی ہے۔ اگر آپ کو کسی کو بھی جانا ہے تو وہ ابھی جا سکتا ہے، لیکن پڑھنے کے وقت اگر جائے گا تو شاید مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوگی اور ایسا لگے گا کہ ہم تہذیب کے خلاف کچھ کام کر رہے ہیں۔ میری بات کو برا لگا ہو تو مجھے معاف کریں، لیکن اچھا نہیں لگتا، بس یہ مشاعرے کی تہذیب نہیں ہے۔ ایک بار میں اجازت چاہتا ہوں، یہ مشاعرے جو انعقاد کیے جاتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ 4 مصروں سے بالکل تازہ سے 4 مصرے جو ان دنوں میں پڑھ رہی ہوں وہ میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ اجازت کیسے دی جاتی ہے؟ ذرا تالی والی بجا کر، جاگنے کا وقت ہے تو پورے طور پہ جاگ کر اگر سن لیں گے تو اسی حوصلے سے شعر سنانے کی کوشش کروں گی۔ سر اجازت چاہتی ہوں، پیش کرتی ہوں۔ ڈائس پر ہمارے بہت ننھے منھے چھوٹے بڑے بھائی بھی موجود ہیں، آپ سب جو میرے لیے مجھے ہمیشہ سنتے ہیں، میں سیدھے سیدھے شعر پڑھتی ہوں۔ 4 مصرے ملاحظہ کریں، دیکھیں۔ اندھیروں کی ہر ایک سازش کیا کہنا یہاں ناکام ہو جائے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنا کیا کہنا۔ اندھیروں کی ہر ایک سازش یہاں ناکام ہو جائے، اجالے ہر طرف ہوں روشنی کا نام ہو جائے، اجالے ہر طرف ہوں روشنی کا نام ہو جائے۔ میری کوشش تو نفرت کو دلوں سے دور کرنا ہے، میری کوشش تو نفرت کو دلوں سے دور کرنا ہے۔ میرا مقصد ہے دنیا میں محبت عام ہو جائے۔ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے حوصلہ دیا، اور آگے کے لوگ جو مجھے حوصلہ دے رہے ہیں، آپ سب، مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ تھوڑا کرسی والے بھی تھوڑا سا ماحول بنا لے اس وقت تاکہ میں شعر پڑھ سکوں۔ میری کوشش تو نفرت کو دلوں سے دور کرنا ہے، میری کوشش تو نفرت کو دلوں سے دور کرنا ہے۔ میرا مقصد ہے دنیا میں محبت عام ہو جائے، میرا مقصد ہے دنیا میں محبت عام ہو جائے۔ 4 مصرے یہ بھی پڑھنا چاہتی ہوں، بطور خاص ملاحظہ کریں، دیکھتے میں پیش کرتی ہوں، سنیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کرو پیار وطن سے،
اسلام یہ کہتا ہے کرو پیار وطن سے، یہ لفظ ہمیشہ ہی ہمیں یاد رہیں گے، یہ لفظ ہمیشہ ہی ہمیں یاد رہیں گے۔ ہے سچ تو یہی کوئی مانے کہ نہ مانے، ہے سچ تو یہی کوئی مانے کہ نہ مانے، جو دیش کے دشمن ہیں وہ برباد رہیں گے، جو دیش کے دشمن ہیں وہ برباد رہیں گے۔ کچھ شاعری سنانے کی کوشش کرتی ہوں۔ اس وقت آپ موجود ہیں، آپ داد و تحسین کی صدائیں نہیں بلند کر رہے ہیں، لیکن جس سلیقے سے آپ مجھے سنتے ہیں، آپ موجود ہیں، یہی میرے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں حوصلہ کرتی ہوں، ہمت کرتی ہوں آپ کے بھی شعر پڑھنے کی، بارہا آتی رہی ہوں، لیکن ہمت افزائی آپ سب فرماتے رہیں تاکہ میں ہمت سے شعر سناتی ہوں۔ تمہارا چہرہ چراغوں میں کون رکھتا ہے، 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 میری طرح تمہیں آنکھوں میں کون رکھتا ہے، میری طرح تمہیں آنکھوں میں کون رکھتا ہے۔ بطور خاص جہاں جہاں تک آپ موجود ہیں ایک شعر سناتی ہوں۔ خدا کی ذات پہ ہم کو یقین ہے ورنہ، خدا کی ذات پہ ہم کو یقین ہے ورنہ، ہم کو یقین ہے ورنہ، خدا کی ذات پہ ہم کو یقین ہے ورنہ، دیے جلا کے ہواؤں میں کون رکھتا ہے، دیے جلا کے ہواؤں میں کون رکھتا ہے۔ شعر سناتی ہوں۔ یہ اپنے بچوں کو پہلے کھلا کے کھاتے ہیں، کیا کہنا کیا کہنا، واہ 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 واہ، بہت شکریہ۔ یہ اپنے بچوں کو پہلے کھلا کے کھاتے ہیں، یہ اپنے بچوں کو پہلے کھلا کے کھاتے ہیں، یہ ایسی فکر پرندوں میں کون رکھتا ہے، یہ ایسی فکر پرندوں میں کون رکھتا ہے۔ ملاحظہ کریں، شعر پڑھتی ہوں کہ حال کیا دل کا ہے اظہار سے روشن ہوگا، حکم تو میں پیش کرتی ہوں۔ حال کیا دل کا ہے اظہار سے روشن ہوگا، یعنی کردار تو کردار سے روشن ہوگا، یعنی کردار تو کردار سے روشن ہوگا۔ رات دن آپ چراغوں کو جلاتے کیوں ہیں، رات دن آپ چراغوں کو جلاتے کیوں ہیں، گھر چراغوں سے نہیں پیار سے روشن ہوگا، گھر چراغ، بہت شکریہ، واہ واہ واہ، رات دن آپ چراغوں کو جلاتے کیوں ہیں، گھر چراغوں سے نہیں پیار سے روشن ہوگا، گھر چراغوں سے نہیں پیار سے روشن ہوگا۔ ایک غزل حکم کے تعمیل کرتی ہوں اور اس غزل کے 2-3 شعر سناتی ہوں۔ آپ سب سن رہے ہیں، میں سناتی ہوں، سنیں۔ تو کسی راستے کا مسافر رہے، تو کسی راستے کا مسافر رہے، تیری ایک ایک ٹھوکر اٹھا لاؤں گی، تو کسی راستے کا مسافر رہے، تو کسی راستے کا مسافر رہے، تیری ایک ٹھوکر اٹھا لاؤں گی، اپنی بے چین
پلکوں سے چن چن کے میں اپنی بے چین پلکوں سے چن چن کے میں تیرے راستے کے پتھر اٹھا لاؤں گی اپنی بے چین پلکوں سے چن چن کے میں تیرے راستے کے پتھر اٹھا لاؤں گی. شعر سناتی ہوں. ہندوستانی عورت کا حوصلہ دیکھیے جس سلیقے سے آپ شعر سن رہے ہیں. میں سلام کرتی ہوں اور شعر پڑھتی ہوں. میں پیار کا موڑ سکتی نہیں زندگی میں تجھے چھوڑ سکتی نہیں. میں فرق پیار کا موڑ سکتی نہیں زندگی میں تجھے چھوڑ سکتی نہیں. تو اگر میرے گھر تک نہیں آئے گا تو اگر میرے گھر تک نہیں آئے گا میں تیرے پاس ہی گھر اٹھا لاؤں گی. تو اگر میرے گھر تک شکریہ تو اگر میرے گھر تک نہیں آئے گا میں تیرے پاس ہی گھر اٹھا لاؤں گی. آنسوؤں کا یہ موسم چلا جائے گا میرے لب پر تبسم بھی آ جائے گا. آنسوؤں کا یہ موسم چلا جائے گا میرے لب پر تبسم بھی آ جائے گا. مجھ کو دل کی زمین سے تم آواز دو مجھ کو دل کی زمین سے تم آواز دو آسماں اپنے سر پر اٹھا لاؤں گی. بہت شکریہ. مجھ کو دل کی زمین سے تم آواز دو آسماں اپنے سر پر اٹھا لاؤں گی. شعر پڑھتی ہوں بطور خاص جہاں جہاں تک یہ سماتے ہیں اور میرا یہ شعر. یہ زمانہ شکریہ یہ زمانہ صحرا صفت کہتے ہیں ریگستان جیسا. یہ زمانہ ہے صحرا صفت ہم نشی چند قطرے بھی اس سے نہ مل پائیں گے. یہ زمانہ ہے صحرا صفت ہم نشی چند قطرے بھی اس سے نہ مل پائیں گے. دیکھ تو مجھ سے کہہ کر کسی روز تو دیکھ تو مجھ سے کہہ کر کسی روز تو تیری خاطر سمندر اٹھا لاؤں گی. دیکھ تو مجھ سے کہہ کر شکریہ دیکھ تو مجھ سے کہہ کر کسی روز تو تیری خاطر سمندر اٹھا لاؤں گی. ایک ہندوستانی عورت کا ایک سچا شعر سناتی ہوں اور آپ سب کی دعائیں مانگتی ہوں. عیادت کسی بیمار کی خیریت کو معلوم کرنا. میں سمجھتی ہوں یہ شعر ایک ہندوستانی عورت ہی کہہ سکتی ہے. آپ مجھے حوصلہ دیں میں شعر پڑھوں. تیرے ماتھے کی ایک شکن کی قسم میں عیادت کو من نہیں آئی ہوں. تیرے ماتھے کی ایک شکن کی قسم میں عیادت کو من نہیں آئی ہوں. میرے بیمار تیری دوا کے لیے میرے بیمار تیری دوا کے لیے اپنا ایک ایک زیور اٹھا لاؤں گی. شکریہ. میرے بیمار تیری دوا کے لیے اپنا ایک ایک زیور اٹھا لاؤں گی. تو کسی راستے کا مسافر رہے تیری ایک ایک ٹھوکر اٹھا. دوبارہ چلیے میں وہ غزل سناتی ہوں. سہیل بھائی کا حکم ہے اور آپ نے مجھے حکم دیا تو میں وہ شعر دوبارہ پڑھتی ہوں. تیرے ماتھے کی ایک شکن کی قسم میں عیادت کو رسم نہیں آئی ہوں. تیرے ماتھے کی ایک
دوا کے لیے میرے بیمار تیری دوا کے لیے اپنا ایک ایک زیور اٹھاؤں گی تو کسی راستے کا. اور بہت بہت شکریہ آپ سبھی حضرات کا. وہ غزل جی میں گیت ہی سنانا چاہ رہی تھی لیکن 2-3 شعر ایک غزل کے سناتی ہوں, اس کے بعد گیت پڑھ کر اپنی جگہ لوں گی. کیا ہوا ملاحظہ کیجیے گا, میں پڑھتی ہوں کیونکہ یہ جب میں اس سرزمین پر آتی ہوں تو یقین جانیے میں اپنے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے گھر میں آئی ہوں. مجھے اچھا لگتا ہے, خوشی ہوتی ہے, بار بار حکم ملتا ہے, بار بار آپ سب کے بیچ آنا ہوتا ہے, تو یہ میرے لیے خوشی کی بات ہوتی ہے. سیدھے سیدھے میں شعر سہیل بھائی کا حکم ہے, ایک غزل جو پوری دنیا تک پہنچی, پوری دنیا میں بڑی وائرل ہوئی, وہ غزل کے 2-3 شعر سناتی ہوں, اس کے بعد ایک چھوٹا سا گیت پڑھنا چاہوں گی. سنیں کہ خاموش لب ہے جھکی ہیں پلکیں, کیا کہنا, دلوں میں الفت نئی نئی ہے. شکریہ, لگے کہ پہلی بار آپ اس غزل کو سن رہے ہیں. خاموش لب ہیں جھکے ہیں پلکیں, دلوں میں الفت نئی نئی ہے, ابھی تکلم ہے گفتگو میں, ابھی محبت نئی نئی ہے. خاموش لب ہیں جھکی ہیں پلکیں, دلوں میں الفت نئی نئی ہے. بہار کا آج پہلا دن ہے, چلو چمن میں ٹہل جائیں. بہار کا آج پہلا دن ہے, چلو چمن میں ٹہل جائیں. لب ہیں جھکی ہیں پلکیں, دلوں میں الفت نئی نئی ہے. بطور خاص شعر پڑھتی ہوں. جو خاندانی رئیس ہے مزاج رکھتے ہیں اپنا, جو خاندانی رئیس ہے مزاج رکھتے ہیں اپنا. بہت شکریہ. خاموش لب ہیں جھکی ہیں پلکیں, دلوں میں الفت نئی نئی ہے. ایک شعر میں میں نے اپنے کچھ نئے شاعروں کو شریک کیا ہے جو اسٹیج پر آ کر بدتمیزیاں بھی کرتے ہیں سینئرز کے سامنے, سینئرز کو کچھ بھی کہہ کر چلے جاتے ہیں اور آگے بیٹھتے بھی ہیں. تو میں نے سوچا اس سچ کو میں کیوں نہ آپ سے شیئر کروں. کبھی کبھی تو ان کے شعر بھی آپ کو سنا دیے جاتے ہیں ان کے سامنے, اور آپ اس پر واہ واہ کر کے چلے جاتے ہیں. یہ وہی ہیں, ان کو ہٹا دیجیے ادھر سے, بیٹھ جائیے. اللہ توبہ, میرے اتنے پاگل پڑ گیا اس وقت میں پیش کرتی. کوئی بات نہیں, بیٹھے رہیے. آپ شاعری سن رہے, دیکھیے پاگل پن یہی ہوتا ہے شاعری کا کہ یہ اس وقت موجود ہے ماشاءاللہ. میں شعر پڑھتی ہوں کہ ذرا سا قدرت نے کیا نوازا, ذرا سا قدرت نے کیا نوازا, کہ آپ بیٹھے ہو پہلی صف میں. ذرا سا قدرت نے کیا نوازا, کہ آپ بیٹھے ہو پہلی صف میں. ابھی اڑنے لگے ہوا میں, ابھی تو شہرت نہیں نہیں. خاموش لب ہیں کیا کہنا, پلکیں دلوں میں الفت نہیں نہیں. بہت شکریہ. ایک گیت سناتی ہوں چھوٹا سا, ایک بار تالیوں سے مجھے اجازت دے دیں تاکہ میں 2-3 بند اس گیت کے پڑھوں جی. اور اس گیت کو پڑھنا اس وقت میں اپنی ذمہ داری سمجھتی ہوں. ملاحظہ کریں, دیکھیے گا آپ سب کی آواز بن کر یہ گیت بطور خاص پیش کرتی ہوں. سنیں کہ یہ دیش ہمارا تھا. سنیں, ایک ایک ہندوستانی شریک ہو, اور کس طرح سے شریک ہو یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے کیونکہ یہ بسما ہے اور آپ سب میرے اپنے ہیں. کہ یہ دیش ہمارا تھا, یہ دیش ہمارا ہے,
یہ دیش ہمارا تھا، یہ دیش ہمارا ہے، ہمیں جان سے پیارا تھا، ہمیں جان سے پیارا ہے، ہمیں جان سے پیارا تھا، ہمیں جان سے پیارا ہے، یہ دیش ہمارا تھا، یہ دیش ہمارا ہے، ہمیں جان سے پیارا تھا، ہمیں جان سے پیارا ہے، یہ دیش ہمارا تھا۔ گیت آپ کو اچھا لگا ہے تو ایک بار تالیوں سے حوصلہ دیجیے تاکہ میں اس کو مکمل کر کے ہی اپنی جگہ لوں۔ یہ دیش ہمارا تھا، بتا رہے خاص سنیں، کچھ مت کہیے، کچھ مت کہیے بھیا، بتا رہے خاص پیش کرتی ہوں بھیا، کچھ مت کہیے پلیز، رہنے دیجیے۔ ارے بھیا آپ سب تالیاں بجائیے تاکہ آپ متوجہ ہوں، اور توجہ آپ کی چاہیے، آپ مجھے حوصلہ دیں کہ سردار بھگت بھی تھے، اشفاقت بسمل تھے، سردار بھگت بھی تھے، اشفاقت بسمل تھے، دیش اپنا بچانے میں سب لوگ ہی شامل تھے، دیش اپنا بچانے میں سب لوگ ہی شامل تھے، سب نے ہی لہو کر بھارت کو سنوارا ہے، یہ دیش ہمارا تھا، یہ دیش ہمارا ہے، یہ دیش، زوردار تالیاں کم سے کم بنتی ہیں اس گیت کے لیے، کہ یہ دیش ہمارا تھا، یہ دیش ہمارا ہے، ہمیں جان سے پیارا تھا، ہمیں جان سے پیارا ہے، یہ دیش ہمارا تھا۔ بند کرتی ہوں، بتا رہے خاص دیکھیں کہ آزاد ہمیں تب بھی اس دیش میں رہتے ہیں، آزاد ہمیں تب بھی اس دیش میں رہتے ہیں، ہم اس لیے دشمن کو للکارتے رہتے ہیں، ہم اس لیے دشمن کو للکارتے رہتے ہیں، یہ دیش نہارے گا، یہ دیش نہارا ہے، یہ دیش ہمارا تھا، یہ دیش ہمارا ہے، یہ دیش ہمارا تھا، یہ دیش ہمارا ہے، ہمیں جان سے پیارا تھا، ہمیں جان سے پیارا ہے، یہ دیش ہمارا تھا۔ بندے کہ بزدل یہاں رہتے ہیں تہمت یہ نہیں لیں گے، بزدل یہاں رہتے ہیں تہمت یہ نہیں لیں گے، وقت ہم ابھی چھپ کر نہیں بیٹھیں گے، وقت ہم ابھی چھپ کر نہیں بیٹھیں گے، اس دیش کی خاطر تو مرنا بھی جوان ہے، یہ دیش ہمارا تھا، یہ دیش ہمارا ہے، یہ دیش ہمارا تھا، یہ دیش ہمارا ہے، ہمیں جان سے پیارا تھا، ہمیں جان سے پیارا ہے۔ آخری بند دعا کے طور پر پیش کرتی ہوں، خدا کرے ہم سب یکجا ہو جائیں، ہم سب متحد ہو جائیں۔ میں ایک بند پیش کرتی ہوں، بطور خاص آپ کی شرکت چاہتی ہوں، سنیں کہ نفرت کی ہواؤں سے دل اپنا بچا مولا، نفرت کی ہواؤں سے دل اپنا بچا مولا، اب پیار کے پھولوں سے شاخوں کو سجا مولا، اب پیار کے پھولوں سے شاخوں کو سجا مولا، سب ہم پسندوں کو تیرا ہی سہارا ہے، یہ دیش ہمارا تھا، یہ دیش ہمارا ہے، یہ دیش ہمارا تھا، یہ دیش ہمارا ہے، ہمیں جان سے پیارا تھا، ہمیں جان سے پیارا ہے، ہمیں جان سے پیارا تھا، ہمیں جان سے پیارا ہے۔